نہ کھلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پلانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ جس کے لیے کریں گے وہ مچھلی کی طرح نہ تڑپے تو پھر کیا نا۔ آپ سوئے رہیں گے، نیند آئے گی، جس کے لیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ پوری رات تڑپتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ ایک مرتبہ آزما کر دیکھیں، یہ صرف 3 دن اس کو کرنا ہے، صرف 3 دن۔ پہلے دن سے ہی جناب علی اس کا آپ کرشمہ دیکھ لیں۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ایک خاص اور طاقتور وظیفہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے صرف 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ نہ کھلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پلانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ جس کے لیے کریں گے وہ مچھلی کی طرح نہ تڑپے تو پھر کیا نا، انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش فرمائیں کہ ان شرائط کے ساتھ آپ کریں جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرائط کو چھوڑ دیتے ہیں، یا شرائط کو چھوڑ دیا، یا پھر جناب علی کرتے کرتے ناغہ کر دیا، یا پھر ایسے لوگوں کا وظیفہ اٹھا کر رہے ہیں کہ جو خود کامل نہیں ہے۔ تو ایسے کرنے سے وظیفہ رجت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب رجت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کوئی وظیفہ یا اثر نہیں کرتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار یوٹیوب کے جناب علی جو وظائف ہوتے ہیں یہ فیک ہوتے ہیں۔ الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے کہ جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اور اب بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ لیکن کوشش فرمائیں کہ شرائط پر مکمل عمل کیا کریں، کیونکہ رجت ہو جاتی ہے، اور رجت کا میں نے ایک وظیفہ بنایا، رجت کا آخری حل، جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ملے گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے، یعنی رجت کا معاملہ ہے، آپ وظیفہ کرتے ہیں، وظیفہ کوئی اثر نہیں کرتا، تو یہ رجت کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے تو پھر سب سے پہلے رجت کا وظیفہ کریں، اس کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ دوستو نماز اشد ضروری ہے، نماز کو افضل العبادات کہا گیا ہے، نماز کی پابندی لازمی ہے۔ اگر نماز کی پابندی نہیں کریں گے پھر کوئی وظیفہ بھی آپ کا اثر نہیں کرے گا۔ یار اپنے رب کو یاد نہیں کرتے اور دنیا کو حاصل کرتے ہو، کیسے دنیا آپ کے پاس آئے گی؟ رب کو یاد کرو، انشاءاللہ دنیا طواف کرتی نظر آئے گی آپ کے پاس۔ نماز کی پابندی لازمی ہے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ دوستو رب کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے۔ رب کا خوف ہو تو انسان کی زندگی اچھی گزر جاتی ہے۔ رب کا خوف ہی نہیں ہوتا کہ جو توبہ کرنے کے نزدیک نہیں آتے، کیونکہ رب کے خوف ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ فوراً گناہوں سے توبہ کرنا اور پھر گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا، گناہوں سے پختہ توبہ۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کی بات ہے، ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ تھے۔ آپ جا رہے ہیں، گلی میں ایک نوجوان آگے سے نظر آیا، اس نوجوان کے ہاتھ کے اندر شراب کی بوتل تھی۔ جیسے ہی اس نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو فوراً اس نے شراب کی بوتل چھپا لی۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ڈر گیا، ڈر کے مارے دل کے اندر کہہ رہا تھا مولا مہربانی فرما، اگر میری آج شراب کو تو سرکہ بنا دے ہمیشہ کے لیے گناہ نہیں کروں گا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا اسے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قریب گئے، آپ نے فرمایا اگر تو کہتا ہے سرکہ تو پھر دکھا۔
جب اس نے بوتل ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے دکھائی نا تو وہ بوتل واقعی سرکہ بن گئی تھی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کے ڈر کی وجہ سے انسان گناہوں سے توبہ کرے، مولا توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کی شراب کی بوتل کو سرکہ بنا دیتا ہے۔ دوستو اگر رب کے ڈر سے گناہوں سے توبہ کی جائے تو رب کے ڈر سے گناہوں سے جو توبہ کی جائے تو یہ گناہوں کی جو جناب شراب ہے نا یہ بھی نیکی کے سرکہ میں تبدیل ہو سکتی۔ کوشش فرمائے گناہوں سے پختہ توبہ کریں۔ جمعرات کے جمعرات جو اجتماع ہوتا ہے اجتماع میں شمولیت اختیار کیا کریں، آن لائن جو اجتماعی توبہ کری جاتی ہے اس میں شمولیت اختیار کیا کریں، اجتماعی جو دعا کی جاتی ہے اس میں شمولیت اختیار کیا کریں۔ دوستو یہ زندگی 4 دن کی ہے، گزر جانی ہے۔ یہ دنیا کی محبت بس اتنے تک ہی ہے جتنے تک جناب علی قبر میں نہیں جاتے۔ جب قبر میں جاؤ گے یہ دنیا کی محبت رہ جائے گی یہاں پہ، یہ پھر کسی اور کی ہو جائے گی۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا۔ کوشش فرمائے گناہوں سے توبہ۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے فائدے ہیں۔ ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں نحوستیں ڈیرا نہیں لگاتی، رب کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ کوشش فرمایا کریں یار، کوشش فرمایا کریں گناہوں سے توبہ اور قرآن کریم کے ساتھ یاری لگائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو اپنے روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی لازمی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے، ہر وقت۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وقت ایک مقرر کرنا ہے، وقت ایک مقرر کرنا ہے، جو بھی آپ وقت مقرر کریں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جگہ ایک مقرر کرنی ہے۔ ان 6 شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں۔ میں کہتا ہوں نہ کھلانے کی ضرورت ہے نہ پلانے کی ضرورت ہے، اگر مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا آپ کے پاس نہ آئے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ میں ایک دوستوں سے گزارش کرتا چلوں، دوستو یہاں مسجد کی بڑھانے کا کام ایک زیر تعمیر ہے۔ مسجد کو ہم بڑھا رہے ہیں کیونکہ مسجد ہماری چھوٹی ہے، یہاں ہمیں بجلی کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، سریا کی ضرورت ہے۔ کوشش فرمایا کہ صدقہ خیرات کے لحاظ سے تعاون فرمایا کریں یار۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے دکھ تکلیفیں انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتے جس نے دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کیا مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کی مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ کوشش فرمائے یار، کیونکہ یہاں ظاہری بات ہے بجلی کے بل ہوتے ہیں، استادوں کی تنخواہیں، طلباء کے خرچ اخراجات، تعمیراتی کام۔ ظاہری بات ہے جب تعلیمی نظام جاری ہو تعمیراتی نظام بھی جاری ہو پھر دونوں کا اکٹھا چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوشش فرمائے الحمدللہ آپ دوستوں کی محبت کا صدقہ یہ نظام کافی سارا چل رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ کوشش فرمائے کہ اس وقت اشد ضرورت ہے سیمنٹ اور بجلی کی اور سریا کی۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں جتنا ہو سکتا ہے، اگرچہ 5 روپے کیوں نہیں۔ انشاءاللہ مولا کریم اسی مقدس کام کے صدقے مشکلات دور فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک کی اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، UBL بینک کی اکاؤنٹ۔ الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جب آپ قبر میں جائیں گے نا تو اس کا ثواب دیکھیں گے، وہاں پچھتاوا ہوگا کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی یار اس راستے پہ لگا دیتا۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ تو جو میں آج کا وظیفہ بتانے لگا ہوں، رات کو سونے سے پہلے ایک ہی جگہ مقرر کر کے ایک ہی وقت مقرر کر کے 41 مرتبہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک 41 مرتبہ۔ اور تصور کر کے، کھلانے کی ضرورت بھی نہیں نہ پلانے کی ضرورت، صرف تصور کر کے آپ نے صرف اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 41 مرتبہ پڑھ کر آپ سو جائیں، آپ سوئے رہیں گے، نیند آئے گی، جس کے لیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ پوری رات تڑپتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ ایک مرتبہ آزما کر دیکھیں، یہ صرف 3 دن اس کو کرنا ہے، صرف 3 دن، پہلے دن سے ہی جناب علی اس کا آپ کرشمہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔